بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریکویسٹ درود شریف کی ہے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ واقعہ ہے، یہ کہانی ہے۔ حضرت ابو اللیث سمرقندی نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن جمال بھی دے رکھا تھا، بہت دے رکھا تھا، اور وہ اپنے ہاتھ سے زنبیل بناتا اور بیچتا اور گزارا کرتا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے دروازے پر سے گزرا۔ بادشاہ کی بیوی کی خادمہ نے دیکھ لیا، ملکہ سے کہنے لگی، یہاں ایک بہت حسین شخص ہے، زنبیلیں بیچ رہا ہے۔ ملکہ نے حکم دیا، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ لایا گیا تو بس دیکھتے ہی لٹو ہو گئی، کہنے لگی، زنبیلیں پھینک اور چادر سنبھال۔ باندی سے کہا، تیل اور خوشبو لے آ، ہم اس سے اپنی حاجت پوری کریں گے۔ اور عابد سے کہنے لگی، اب تجھے زنبیلیں بیچنے کی ضرورت نہیں۔ عابد بار بار انکار کرتا رہا، کہنے لگی، اگر تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتا۔ دروازہ بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عابد نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا، کیا تمہارے محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے؟ کہنے لگی، ہاں۔ باندی کو حکم دیا، اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جا۔ جب وہ چھت کے ایک کونے کی طرف گیا، محل بہت اونچا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ لٹک کر نیچے اترا جائے۔ اپنے نفس کو سمجھاتا رہا کہ ایک عرصے سے تو اپنے رب کریم کی رضا کی طلب میں لگا ہوا ہے، رات دن اس حرص میں گزرتے ہیں، تجھ پر آج ایک شام ایسی آئی جو تیری تمام محنت کو ضائع کر دے گی۔ واللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی خائن نہ ہوگا اگر یہ شام تیرے اعمال کو فاسد کر گی، آخر اللہ کو کیا منہ دکھائے گا۔ غرض اسی طرح اپنے آپ کو عتاب کرتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب اس نے باندی سے کود جانے کا تہیہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ندا دی۔ انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا، ارشاد ہوا، میرا بندہ میری ناراضگی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے، جا اپنے پروں سے تھام اور اس کو تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر پھیلایا اور یوں زمین پر رکھ دیا جیسے ایک مہربان باپ اپنے بیٹے کو رکھتا ہے۔ عابد یہاں سے سیدھا گھر گیا، زنبیلیں وغیرہ رکھی، سورج غروب ہو رہا تھا۔ بیوی کہنے لگی، زنبیلوں کی قیمت کہاں ہے؟ کہنے لگا، آج کچھ نہیں ملا۔ کہنے لگی، تو آج افطار کس سے کریں گے؟ کہنے لگا، آج کی رات صبر سے کاٹو۔ پھر اٹھ کے کہنے لگا، تندور میں آگ جلا دے، ہمسائے ہمارے تندور سے آگ نہ لے سکیں گے تو نامعلوم کیا خیالات کریں، خواہ انہیں پریشان کرنا اچھا نہیں۔ بیوی نے اٹھ کر تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر بیٹھ گئی۔ ایک پڑوسن آگ لینے آئی تو پوچھا، آگ ہے؟ جواب ملا، تندور سے لے لو۔ یہ عورت آگ لے کر واپس ہوئی تو گھر والی سے کہنے لگی، بہن یہاں بیٹھی باتیں کر رہی ہے، ادھر تیری روٹیاں پک چکی ہیں، بلکہ جان جلنے کو ہے۔ عورت نے اٹھ کر دیکھا تو تندور بہترین روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عورت نے انہیں برتن میں رکھا اور خاوند کے پاس لے آئی، کہنے لگی، تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ تیرے بلند درجات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لہٰذا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کہ ہماری باقی کی عمر خوشحالی میں گزرے۔ اور عابد کہنے لگا، اسی حال پر صبر اچھا ہے، لیکن عورت کا اصرار بڑھتا گیا۔ عابد نے دعا کا وعدہ کر لیا، آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ اے اللہ، میری بیوی کے اصرار پر
اور تقاضا ہے کہ اس کی باقی عمر خوشحالی میں گزرے۔ اتنے میں چھت پھٹ پڑی، یاقوت اور موتیوں سے بھری ہوئی تشتری نیچے آئی جس سے تمام گھر جگمگا اٹھا۔ عابد نے بیوی کا ہاتھ دبایا اور جو قریب سو رہی تھی کہا اٹھ کر بیٹھ، جو کچھ مانگتی ہے وہ سنبھال لے۔ عورت اٹھ کر کہنے لگی جلدی نہ کرو، اس مقصد کے لیے تو نے مجھے جگایا ہی نہ ہوتا، کاش، کیونکہ میں خواب دیکھ رہی تھی سونے کی بہت سی کرسیاں بچھی ہیں، یاقوت اور جبر وغیرہ سے میسر ہیں، مگر ان میں سوراخ ہے۔ میں نے پوچھا یہ کرسیاں کس کی ہیں؟ جواب ملا تیرے خاوند کی بیٹھنے کے لیے۔ میں نے پوچھا یہ سوراخ کیا؟ جواب ملا یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی۔ تو بیوی نے کہا میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشست گاہ میں نقص پیدا ہو، لہٰذا اپنے رب سے واپسی کی دعا مانگ۔ عابد نے دعا مانگی اور وہ سب کچھ واپس چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو پیاری سی وائٹی فیملی، اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ اگر چلیں، تمام گناہ چھوڑ دیں تو اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں 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 دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پیدا فرما دے گا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے جائیے گا، لائک بھی کر دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ السلام علیکم۔